انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب۔ آج ہم پھر ایک مرتبہ جنرل پرویز مشرف کی جو غداری کیس میں سزا ہوئی ہے اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے سامنے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 2 روز پہلے جو خصوصی عدالت تھی اس نے یہ سزا سنائی تھی اور ایک مختصر فیصلہ دیا تھا۔ اب اس کا تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے جو کہ کوئی 167 صفحات پر مشتمل ہے، اور 3 ججوں نے اس کو لکھا ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ حاوی رہی وہ جو اس خصوصی عدالت کے جو پریزائڈنگ افسر ہیں یا سینئر جج ہیں، جج وقار احمد سیٹھ صاحب جسٹس، ان کا ایک کمنٹ تھا جو کافی حاوی رہا اور سارا میڈیا اسی پر بات کرتا رہا، اور وہ ان کا یہ تھا کہ جنرل مشرف اگر مردہ پائے جائیں یا ان کی موت ہو جائے تو اس کے بعد ان کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں گھسیٹا جائے اور وہاں ان کی لاش جو ہے 3 دن تک لٹکائی جائے تاکہ عبرت ہو۔ لیکن جو باقی 2 جج ہیں انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ صرف سزائے موت جو ہے، جو ایک جج ہیں ان میں سے اس نے کہا کہ مؤثر رہے گی اور یہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو باقی جو اس فیصلے میں کیا کیا اہم نکات تھے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آن لائن کے میرے ایڈیٹر ظفر سید صاحب موجود ہیں، اور ہمارے کارسپونڈنٹ سینئر عبداللہ جان میرے ساتھ ہیں جو آج فیڈرل شریعت کورٹ میں موجود تھے جہاں یہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ تو میں آغاز عبداللہ جان سے ہی بات سے کرتا ہوں کہ عبداللہ صاحب، آج کہا گیا 12 بجے فیصلہ آئے گا، تو اس وقت کیا ماحول تھا وہاں پر، اور کس طرح سے ججمنٹ دی گئی صحافیوں کو؟ جی، صبح تقریباً ہم کوئی 11 بجے پہنچ گئے تھے فیڈرل شریعت کورٹ کی جو بلڈنگ ہے، عمارت وہاں پر، اور سب سے پہلے تو یہ کہ بڑی زیادہ سیکیورٹی وہاں پر ڈپلائی کی گئی تھی اور کسی کو عمارت کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ بہرحال کسی طرح ہم جب پہنچے اور یہ خصوصی عدالت کے رجسٹرار صاحب کے جب ہم آفس پہنچے تو وہاں پر پتہ چلا کہ ججمنٹ جو ہے وہ 12 بجے دی جائے گی، اور صرف مشرف صاحب کے ایک نمائندہ آئیں گے، ان کو یہ ججمنٹ دی جائے گی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب وہ صاحب آئے جو کہ مشرف صاحب کے پرسنل سٹاف میں سے ہیں، وہ وہاں پر رجسٹرار کے آفس پہنچے، وہ اندر چلے گئے، دروازے بند ہو گئے، اور تقریباً کو 1.5-2 گھنٹے تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ شروع میں تو یہی امپریشن تھا کہ شاید میڈیا کو یہ ججمنٹ کی کاپی جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، لیکن بہرحال تقریباً کوئی 2 بجے کے قریب وہ صاحب نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر کے فیڈرل شریعت کورٹ کی عمارت سے چلے گئے۔ ان کے ساتھ وفاقی وزارت داخلہ کے ایک نمائندے بھی، ایک اہلکار بھی تھے، ان کو بھی کاپی دی گئی اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، اور بہرحال اس کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جو فیصلے کی کاپی ہے وہ میڈیا کو بھی ریلیز کر دی گئی۔ تو اگر کوئی ایک جو سب سے اہم نقطہ اس تفصیلی فیصلے میں سامنے آیا، آپ کے خیال میں وہ کون سب سے زیادہ جو جواز دیا عدالت نے، وہ کیا تھا؟ جی، جواز تو سب سے بڑا یہی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ سنگین غداری یا ہائی ٹریزن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ثابت ہوئی ہے۔ سیٹھ وقار نے جو اپنا فیصلہ لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پراسیکیوشن یا استغاثہ نے جو شواہد، جو ثبوت پیش کیے ہیں اس سے پوری طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سنگین غداری یا ہائی ٹریزن کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کی آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت ان کی سزا بنتی ہے۔ تو وہ جو شواہد یا ثبوت کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اہم جو جست ہے اس کا وہ یہ بہرحال اس میں پھر مختلف پوائنٹس تھے جو انہوں نے ڈسکس کیے ہیں 1 بائی 1، کہ یہ سپوز جو سسپینشن کا تھا جو 3 نومبر 2007 کو آئین کو معطل کیا گیا تھا، وہ قانون میں نہیں تھا، وہ 2010 میں آیا، اس کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا۔ ان کو فیئر ٹرائل دیا گیا کہ نہیں دیا گیا پرویز مشرف صاحب کو، اس کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا، اور یہ بھی بات اس میں ہوئی، اس کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا، کیونکہ جو آخری کوشش تھی جنرل مشرف کی اور حکومت کی کہ جو باقی اس ہنگامی صورتحال کو نافذ کرنے والے جو ہیں، جو حکومت میں تھے، وزیر اعظم تھے یا اس وقت کے وزیر قانون تھے یا جو فوجی افسران تھے، ان کو بھی اس میں شامل تفتیش کیا جائے۔ اس پہ کچھ عدالت نے کہا 3 نومبر 2007 کے متعلق
انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف صاحب کی یہ پلی تھی کہ میں نے اکیلے یہ کام نہیں کیا، یہ میری صرف رائے نہیں تھی، بلکہ میں نے مشورہ لیا تھا تمام اپنے وزیر اعظم سے، اپنی کیبنٹ سے اور دوسرے حکومتی اہلکاروں سے. تو اس فیصلے میں جج صاحب نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ آلریڈی پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ وہ ان کا ذاتی اکیلے کا فیصلہ تھا، اس لیے ان کی یہ پلی جو ہے ریجیکٹ کر دی گئی. البتہ 12 اکتوبر 1999 میں جو پرویز مشرف صاحب نے آئین کو جو ایبروگیٹ کیا تھا، اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس میں جتنے لوگ بھی اس میں ان کے مددگار رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کی جائے. اس کے علاوہ ایک دوسری بات جو ججمنٹ میں کہی گئی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو یہ ٹرائل شروع ہونے کے بعد ملک سے جانے کے لیے یا دوسرے الفاظ میں بھگانے میں جن لوگوں نے مدد فراہم کی ہے ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے اور ان کو سزائیں دی جائے. یہ فیصلے میں موجود ہے. فیصلے میں یہ بات بھی موجود ہے جو جنرل مشرف اور ان کے جو حامی ہیں ان کی طرف سے کافی اعتراض کیا جا رہا تھا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا ہے، ان کو سنا نہیں گیا ہے. تو عدالت نے اس فیصلے میں کہا ہے کہ بار بار ان کو یہ مواقع دیے گئے کہ وہ اپنا کیس پیش کریں، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک حکم کا حوالہ دیا جو کہ 1 اپریل 2019 کو سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر کوئی ملزم بیماری کی وجہ سے یا وکیل کے رویے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پیش ہونے میں نہیں آتا اور عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا، تو عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کیس کی سماعت جاری رکھے اور اس کے لیے روکے نہیں. اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ فیئر ٹرائل ہی مانا جائے گا، کیونکہ ایک مفرور اگر بھاگ گیا ہے اور وہ اپنا موقف نہیں دینا چاہ رہا تو اس نے اپنا جو حق ہے وہ گنوا دیا ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے تحت خصوصی عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا. میرے ساتھ ظفر صاحب بھی موجود ہے. ظفر صاحب، یہ جو گھسیٹنے اور لٹکانے اور یہ جو ایک تاریخی اس میں ذکر ہوا ہے، اس کی کچھ آپ نے ریسرچ کی ہے، تو یہ کیا کہاں سے شروع ہوا یہ لاشیں لٹکانے اور یہ عبرت دینے کا؟ اس کے اندر صرف 2 لائنیں ایسی ہیں کہ وہ میڈیا نے اٹھا لی ہیں اور اس کے اوپر مسلسل بحث ہو رہی ہے. حالانکہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ 167 اس کے مطلب ٹوٹل پیجز ہیں، تو اس میں 2 لائنیں جس میں گھسیٹنے کا ذکر ہے اور لاش کو پھانسی دینے کا ذکر ہے. تو اس کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے. تو میں نے تھوڑا سا ڈھونڈا اس کا کہ یہ کہاں سے انہوں نے یہ لیا ہے. تو وہ معلوم ہوا کہ یہ 1653 میں برطانیہ میں وہاں پہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے 1653 میں اقتدار پہ قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے بھی اسی طرح سے پارلیمنٹ کو معطل کر دیا تھا، اور وہ تقریباً 5-6 سال تک وہ اقتدار پہ قابض رہے. تو جب وہ فوت ہوئے ہیں، ویسے وہ نارمل مطلب طبی موت اپنی مرے تھے اور ملیریا کے ہاتھوں وہ ان کا انتقال ہوا تھا. لیکن جب 3 سال کے بعد جب اس بادشاہ کا بیٹا اقتدار میں آیا جس کو انہوں نے پھانسی کی سزا دی تھی، تو اس نے 3 سال کے بعد ان کی لاش کو نکالا قبر سے، اور پھر اس کے جو ہڈیاں تھیں ان کو لندن کے ایک چوک میں پھانسی اس نے دی، اور وہ کوئی 8-10 دن تک وہ ڈھانچہ جو تھا وہ اس میں لٹکتا رہا، اور پھر اس کی باقی جو ہڈیاں تھیں ان کو دفنا دیا گیا. لیکن جو کھوپڑی تھی وہ تقریباً 24 سال تک وہ وہاں پہ لٹکی رہی. تو اور وہ پھر بعد میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں رہی، اس کی نمائشیں ہوتی رہیں، اور وہ کرتے کرتے پھر جا کے تو 1960 میں اس کو دفنایا گیا. تو یہ اولیور کرامویل تھے جو کہ مشہور انگلینڈ کے ڈکٹیٹر تھے، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا. تو کئی لوگوں کا کہنا سوشل میڈیا پہ بھی اور میری کچھ وکلاء سے بھی بات ہوئی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے ریفرنس لیا ہے کہ اولیور کرامویل کے ساتھ جیسے اس کی لاش کو نکالا گیا تھا، اور وہ بھی چونکہ ڈکٹیٹر تھا اس نے بھی آئین کو معطل کیا تھا، تو شاید انہوں نے اس کی، حالانکہ انہوں نے ججمنٹ میں ذکر تو نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں سے انہوں نے یہ لیا ہے کہ لاش کو پھانسی دینے کا. اچھا، جب سے فیصلہ آیا، مختصر فیصلہ آیا، اس وقت سے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ایک آگ سی لگی ہوئی ہے اور گھمسان کی جنگ چل رہی ہے اور مختلف ٹرینڈز چل رہے ہیں. تو ابھی یہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد وہاں کا کیا حال ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ صرف جو 2 لائنیں تھیں تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے باقی فیصلے کی مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں، جو اس سے پہلے مختصر فیصلہ آیا تھا تو سوسائٹی کے ایک وسیع حصے نے، ہم سمجھ لیں کہ 70-80% لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی. کچھ لوگ مخالفت بھی کر رہے تھے. لیکن یہ جو 2 لائنیں آئی ہیں کہ لاش کو لٹکایا جائے اور گھسیٹا جائے،
اس سے کافی حد تک ایسا لگتا ہے کہ جو عوامی رائے عامہ تھی تو اس کا رخ بدل گیا ہے، اور بہت لوگ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اتنی شدید ججمنٹ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی جدید تاریخ میں، 350 سال پرانی مثال تو ہے لیکن جدید تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، تو اس کے اوپر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے، اور وہ لوگ بھی جو اس کے حامی تھے 2 دن پہلے تک وہ بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا فیصلہ ہے اور کیا ہے. تو وہ میرے خیال سے ان 2 لائنوں نے پوری ججمنٹ کو بہت متنازع بنا دیا ہے. ججمنٹ میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تاریخ غداری کی، ہائی ٹریزن کی، تو اس میں کافی حوالے دیے گئے ہیں، دنیا کے اہم ممالک کے حوالے دیے گئے ہیں، کینیڈا، جرمنی، کوریا کے، کہ وہاں پر بھی اس طرح کے مقدمات ہوئے تھے اور ان میں کیسے فیصلے ہوئے تھے. کوریا میں تو وہ کہتے ہیں دنیا کا ایک یونیک واقعہ ہوا تھا کہ 2 سابق صدور کو غداری کی بعد میں سزا سنائی گئی تھی. تو عبداللہ جان صاحب، ابھی تک حکومت عمران خان کی اس فیصلے پہ کوئی ریئیکشن سامنے آیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایز سچ آفیشلی کوئی ریئیکشن تو سامنے نہیں آیا. انڈیویجولی مختلف منسٹروں کے بیانات یا ٹویٹر پہ ان کے پیغامات دیکھنے میں آئے ہیں، اور جس طرح ظفر صاحب نے کہا کہ وہی جو 2 فکریں ہیں ان کا ہی زیادہ سہارا لیا جا رہا ہے. اور ادروائز بھی اگر آپ دیکھیں تو جو قانونی ماہرین ہیں وہ باقی ججمنٹ کو تو زیادہ کرٹیسائز نہیں کر رہے جو نیوٹرل قسم کے قانونی ماہرین ہیں، لیکن نیوٹرل لوگ بھی ان 2 فکروں کے یعنی گھسیٹا جانا اور لٹکا دینا لاش کو، اس کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جی، جو سابق وزیر اطلاعات ہیں پی ٹی آئی حکومت کے، فواد چودھری کا ایک ٹویٹ ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا، اور اس میں انہوں نے کافی سخت طریقے سے کہا ہے کہ جو لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں وہ خود بھی جل سکتے ہیں. تو کافی معنی خیز ان کا یہ بیان تھا، لیکن جیسے کہ عبداللہ نے کہا انڈیویجول کیپیسٹی میں تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کل وزیر اعظم کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد جو بیان حکومتی سطح پر آیا وہ یہی تھا کہ حکومت اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں چاہتی اور چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کوئی حل نکلے. تو اسی پر امید نوٹ کے ساتھ کہ قانون کی حکمرانی ہوگی پاکستان میں، اور جو قانون میں لکھا گیا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا، اور جیسے کہ وزیر اعظم کا مطالبہ بھی تھا کہ بڑے اور چھوٹے کا اس میں فرق نہیں ہوگا، تو اسی کی روایت کو بنانے کی ایک کوشش دیکھی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتی ہے. مجھے ہارون رشید، عبداللہ جان اور ظفر سید صاحب کو اجازت دیجیے.